سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے، اوپر کی منزل، کہ جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ مسلمان بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کھانا کھلانا، اور یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا۔ ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اتنا بڑا اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا جو کھانا کھلاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانا ہوتا ہے، اگر وہ کوشش کریں تو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، جو تھوڑا بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہت امیروں کی چلو میں بات نہیں کرتا، تو تھوڑے بہت بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں، اگر 1-1 2-2 کا کھانا بھی اگر اپنے ذمہ لے لینا غریبوں کو کھلانے کا، تو یہ کروڑوں کی تعداد ہے۔ جو نارمل کھاتے پیتے، یہ بھی تعداد کروڑوں کی۔ صرف پاکستان کی بات کریں تو کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ ہند کی بات کریں، انڈیا کی، تو کہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہند میں رہتے ہیں، انڈیا میں، اور وہاں کھانا ضائع ہونے کی پرسنٹیج دنیا کی جو سب سے زیادہ ملکوں میں جو پرسنٹیج ہے، اور کھانا ضائع ہونے کی یا اس طرح مطلب کہ بھوک کی وجہ سے پریشانی کی، تو وہ اس میں ہند اور انڈیا کا نام بھی سر فہرست ہے۔ وہاں بھی کہتے پاکستان زیادہ مسلمان ہیں، نہ جانے کتنے عاشقان رسول بھوکے رہتے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانا کھلائیے محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ایک عام مسلمان کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔